پوری کہانی دی گئی ہے۔ شب برات کی وہ مقدس رات اور جنت البقیع کی زیارت۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار جاگرت کیا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اٹھیے، یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ جنت البقیع، مدینے کا قبرستان تشریف لے جائیں اور وہاں کے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی حکم ملتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستگی سے اپنے بستر سے اٹھے۔ آپ نے بہت دھیرے سے اپنی چادر مبارک اٹھائی اور بنا کوئی آہٹ کیے کمرے سے باہر تشریف لے گئے تاکہ حضرت عائشہ رضی کی عبادت یا آرام میں خلل نہ پڑے۔ حضرت عائشہ رضی کی بے چینی۔ حضرت عائشہ رضی کو جب محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر نہیں ہیں تو انہیں فکر ہوئی۔ وہ سوچنے لگیں کہ شاید آپ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہیں یا کسی اور اہلیہ کے پاس گئے ہیں۔ اسی خیال سے وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں داخل ہوئے۔ قبرستان کا منظر وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور بہت دیر تک بہت گریہ وزاری رو رو کر کے ساتھ امت کے مردوں اور زندوں کے لیے دعا مانگتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب آپ دعا سے فارغ ہو کر واپس پلٹے تو حضرت عائشہ جلدی سے گھر کی طرف لوٹیں تاکہ وہ پہلے پہنچ جائیں۔ جب حضور گھر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کی سانس پھول رہی ہے۔ شب برات کی فضیلت کا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تارانکن، اے عائشہ، کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی نے عرض کیا، تارانکن یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے لگا شاید آپ کہیں اور تشریف لے گئے ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات شب برات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب قبیلے کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ آج کی رات اللہ کی رحمت پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے میں بخش دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں؟ کہانی کا سبق اس طرح، اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادت میں اور امت کی بخشش کی دعا میں گزاری۔ اسی واقعے کی وجہ سے آج بھی مسلمان شب برات کی رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اپنے مرحومین گزرے ہوئے لوگوں کے لیے قبرستان جا کر دعا کرتے ہیں۔ کیا آپ اس واقعے کے کسی خاص حصے کے بارے